شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم پاک برکاتی کابینات کی پاک حجازی کابینہ سبی بلوچستان میں موجود ہیں۔ آپ کو سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے چوتھے مرحلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بلاتے ہیں ان پہلے 6 مدنی منوں کو جن کے درمیان اب ہونے جا رہا ہے یہ مقابلہ۔ تشریف لائیے 6 مدنی منع۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی تعارف کرائیے اپنا۔ میرا نام ہیر پیار ہے اور میرے والد کا نام عنایت اللہ ہے۔ میں گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں اور 7 B کلاس میں پڑھتا ہوں۔ خیر بیار، خیر سے آئے، خوش آمدید، مرحبا، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرا نام پرویز علی ہے اور میرے ابو کا نام امید علی ہے اور میں ڈویژنل پبلک ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں اور 7th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ پرویز بھائی، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام سلمان خان ہے، میرے والد صاحب کا نام عبدالرشید، میں کلاس 7th میں پڑھتا ہوں۔ میرے اسکول کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول دیپال ہرسبی۔ ماشاء اللہ سلمان بھائی، یاد کر کے آئے تھے۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام منظور احمد ہے، میرے والد صاحب کا نام حاجی نور محمد ہے، میں 8th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرے اسکول کا نام ڈویژنل پبلک اسکول سے بھی ہے۔ ماشاء اللہ منظور بھائی، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام علی احمد ہے، میرے والد کا نام امان اللہ ہے، میں ڈویژنل پبلک اسکول سے تعلق رکھتا ہوں، میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ علی بھائی، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا۔ جی میرا نام قدرت اللہ ہے، میرے والد صاحب کا نام ماسٹر عبدالحق ہے، میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرے اسکول کا نام گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول غریب آباد سے بھی۔ قدرت اللہ بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیاری کیسی ہے آپ لوگوں کی؟ اچھی ہے تیاری، سلسلے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے سلسلے کا طریقہ کار پہلے سن لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس شامل ہوں گے 3 سیگمنٹس، جن سے امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون آگے بڑھ رہا ہے اور کون یہیں رک رہا ہے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجیے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ اور تیسرا سیگمنٹ ہے آپ کی قسمت۔ ان 3 سیگمنٹس کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جا رہا ہے باب المدینہ کراچی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے جواب دیجیے سوال کا۔ اس سیگمنٹ میں آپ تمام مدنی منوں سے 2 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ بالکل سمپل سلسلہ ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال خیر بیار بھائی آپ سے، یہ بتائیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے مہینوں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا؟ 7 مہینوں تک۔ آپ نے جواب دیا 7 مہینوں تک۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر قیام فرمایا اور انہوں نے کہا کہ 7 مہینوں تک قیام فرمایا، اور ان کا جواب درست ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال منظور بھائی آپ سے، یہ بتائیے کہ صفہ نامی چبوترے کو کون سے حضرات استعمال فرماتے تھے؟ وہ صحابہ جو اپنے گھر پر نہیں رکھتے تھے، وہ وہاں سوتے بیٹھتے، وہی لوگوں کو اصحاب صفا کہتے تھے۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ تیسرا سوال اس سیگمنٹ کا پرویز بھائی آپ سے، یہ بتائیے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اس وقت آپ کے نکاح میں کون سی ازواج مطہرات تھیں؟
اس وقت حضرت سودا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں. رضی اللہ تعالی عنہما کہیں گے, دو ہے نا تو عنہما کہیں گے. حضرت بی بی سودا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں, اور آپ کا جواب درست ہے. چوتھا سوال علی بھائی آپ سے, یہ بتائیے کہ مہاجرین کے درمیان جو ایک خاص عقد مواخات ہوا, اس عقد مواخات سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ خاص عقد مواخات ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ وہ خاص عقد مواخات ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. آپ کا جواب درست ہے. پہلے سیگمنٹ کا 5واں سوال سلمان بھائی آپ سے, تیار ہیں؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ مہاجرین کے درمیان ہونے والے خاص عقد مواخات میں کن کن حضرات کے درمیان بھائی چارہ ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق. نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت طہا. نمبر 4 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 5 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف. مہاجرین کے درمیان جو عقد مواخات ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کے درمیان, اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں گے بیٹا, ان دونوں کے درمیان, اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اس معاہدے کے نتیجے میں بھائی چارہ ہو گیا. آپ کا جواب درست ہے. اس سیگمنٹ کا 6واں سوال قدرت اللہ بھائی آپ سے, یہ بتائیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھ کر اسلام قبول کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نشانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ لیا, اور آپ نے توریت اور انجیل میں آپ کے نشانوں کو پڑھ چکے تھے, اس لیے آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. مہر نبوت یا مہر نبوت؟ مہر نبوت. مہر کہتے ہیں سورج کو, مہر نہیں ہے, مہر نبوت, سٹیمپ, مہر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. آپ کا جواب درست ہے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اس مرحلے میں تمام مدنی منوں سے 2 سوالات کیے گئے. خیر بیار بھائی نے اپنے دونوں سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کیے 4 نمبر. پرویز علی بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست جواب دیے اور حاصل کیے 4 نمبر. سلمان بھائی اپنے ایک سوال کا تو درست جواب دے پائے مگر دوسرے سوال میں رہ گئے اور صرف 2 نمبر حاصل کر سکے. منظور بھائی نے بھی ایک سوال کا درست جواب دے کر حاصل کیے 2 نمبر. علی احمد بھائی اور قدرت اللہ بھائی نے بھی دونوں سوالات کے درست جواب دے کر حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پہلا مرحلہ ہمارا ہو چکا ہے مکمل. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اس مدنی گلدستے میں, اس سیگمنٹ میں غور سے سنیے گا, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے یہ والا سیگمنٹ. آپ کے لیے ایک مدنی گلدستہ اسکرین پر چلایا جائے گا اور اس مدنی گلدستے کے اختتام پر آپ 6 کے 6 مدنی منوں سے 3 سوالات کیے جائیں گے. یہ سوالات کسی مدنی منع کے لیے خاص نہیں ہوں گے بلکہ جس کو بھی جواب آئے وہ لبیک کہے گا اور آپ کے لبیک کہنے پر ہی آپ سے جواب لیا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا ہر مسلمان امامت کروا سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو امامت کا اہل ہے وہ امامت کروا سکتا ہے. جو معذور شرعی نہ ہو ایسے لوگوں کے امام کے لیے 6 شرطیں. نمبر 1 صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. نمبر 2 بالغ ہونا.
नंबर 3 आकिल होना, नंबर 4 मर्द होना, नंबर 5 क़िराअत सही होना, नंबर 6 मअज़ूर ना होना। यहाँ माजूर से मुराद हाथ पांव से आंखों से माजूर होना नहीं है, बल्कि माजूर शरई मुराद है। मिसाल के तौर पर जिसका वुज़ू ही नहीं रहता या जिसको कतरा ही आता रहता है, जिसका जख्म बहता रहता है और वो वुज़ू अपना बरकरार नहीं रख पाते, ऐसे लोगों को शरई माजूर कहते हैं। उसके अहकाम है। इसकी तफसीरी मालूमात के लिए नमाज के अहकाम सफ़हा नंबर 43 ता 43 का मुताला फरमा लीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब नमाज के अहकाम का मुताला फरमाइए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमल का हो जज़्बा अताया इलाही मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूं बा जमाअत हो तौफीक ऐसी अताया इलाही नमाज़ें पढ़ूं बा जमाअत हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जी, आप लोगों ने गुलदस्ता गौर से देख लिया। अब इस गुलदस्ते में जो कुछ भी दिखाया गया या सुनाया गया, चलाया गया, उसमें से किसी भी चीज़ के मुतालिक आपसे सवाल हो सकता है। क्या आप लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप? इंशाअल्लाह। चलें, पहला सवाल, जो पहले लब्बैक कहेगा उससे जवाब लिया जाएगा। पहला सवाल ये बताइए कि इमामत की जो 6 शराइत बयान की गई वो किन लोगों का इमाम बनने के लिए हैं? अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों का इमाम बनने के लिए शराइत हैं। किन लोगों का इमाम बनने के लिए? आपने कहा लब्बैक, जवाब देंगे आप? दीजिए जवाब। जिसका अकीदा दुरुस्त हो। जिसका अकीदा दुरुस्त हो, उन लोगों का इमाम बनने के लिए 6 शराइत हैं। जी सर। ये आपका फाइनल आंसर है? यस सर। इन्होंने जवाब दिया कि जो सही उल अकीदा हो उन लोगों का इमाम बनने के लिए ये 6 शराइत हैं। इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। वो लोग जो माजूर शरई ना हों उनका इमाम बनने के लिए ये 6 शराइत हैं। अली भाई, आपने जल्दबाजी में गलत जवाब देकर अपना 1 नंबर माइनस करा लिया है। अगला सवाल, तैयार हैं अगले सवाल के लिए? इस तरह के सवालात हैं, जवाब आता हो तो लब्बैक कहें, नहीं आता तो भले खामोश रहें। अगला सवाल ये है कि माजूर शरई के तफसीली अहकाम कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं? अमीर अहले सुन्नत ने हवाला दिया कि माजूर शरई के तफसीली अहकाम यहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। लब्बैक। किसने? आपने कहा अली भाई लब्बैक। दोबारा से दीजिए जवाब। नमाज की जो किताब थी वो दिखाई। आपको मुकम्मल हवाला बताना है, नहीं तो एक और नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। अमीर अहले सुन्नत ने सफ़ा नंबर के साथ किताब का हवाला दिया। फराइज़ नमाज किताब। इन्होंने जवाब दिया फराइज़ नमाज से माजूर शरई के तफसीली अहकाम मालूम किए जा सकते हैं। बहरहाल अमीर अहले सुन्नत ने इस किताब का नाम नहीं लिया था। अमीर अहले सुन्नत ने जो किताब दिखाई और जिसका हवाला दिया वो थी नमाज के अहकाम। और अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि माजूर शरई के तफसीली अहकाम, नमाज के अहकाम सफ़हा 43 ता 45 पर पढ़े जा सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं। आपसे फिर गलती हुई और आपने अपना एक और नंबर माइनस करा लिया है अली भाई। तीसरा और आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, अमीर अहले सुन्नत ने इमामत की 6 शराइत बयान फरमाई, उनमें से कोई 5 बयान फरमा दें। 25 सेकंड का वक्त होगा किसी एक के पास लब्बैक कहने के लिए। इमामत की जो 6 शराइत बयान की गई उनमें से कोई 5 बयान फरमा दें।
سکوت ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. کوئی مدنی منا اس سوال کا جواب دینے کی زحمت نہیں کر رہا. امیر اہل سنت نے جو 6 شرائط بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، قراءت صحیح ہونا اور معذور نہ ہونا. اور پھر فرمایا کہ معذور سے مراد معذور شرعی ہے. بہرحال اس سوال کا کوئی مدنی منا جواب نہیں دے پایا. اور اس طرح ہمارا یہ مدنی گلدستے والا سیگمنٹ، امیر اہل سنت باپا جان کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی بھی طالب علم نے کوئی سکور نہ کیا، لیکن پھر بھی آئیے رسمی طور پر ہی سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. دکھائیے سکور بورڈ. اس مرحلے میں خیر بیار بھائی نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. پرویز علی بھائی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. اسی طرح سلمان بھائی اور منظور احمد بھائی کی بھی سٹوری یہی رہی. علی احمد بھائی نے جواب دینے کی کوشش تو کی 2 دفعہ، لیکن دونوں دفعہ غلط جواب دے کر اپنے 2 نمبر مائنس کرا بیٹھے. قدرت اللہ بھائی نے بھی اپنے سوال کا جواب دینے کی زحمت نہیں کی. اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آپ کی قسمت. اس سیگمنٹ میں سن لیجئے غور سے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے اسکرین پر ایک سوال دکھایا جائے گا. ایک سوال آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا. پھر ایک باکس میں سے جس میں آپ 6 مدنی منوں کے نام ہوں گے، کوئی ایک پرچی نکالی جائے گی. جس مدنی منع کا نام اس پر ہوگا اس کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. اب وہ سوال چاہے آسان ہو یا مشکل. اگر آپ کو سوال مشکل لگتا ہے تو آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ آپ آپشنز لے سکتے ہیں، مگر آپشن لے کر درست جواب دینے کی صورت میں آپ کو 2 کے بجائے 1 نمبر دیا جائے گا. تو آئیے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. دکھائیے پہلا سوال. پہلا سوال آپ کی قسمت کا. حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں آتا ہے یہ سوال. سب سے پہلے نکالیں گے پرچی ہمارے خیر بیار بھائی. جی خیر بیار بھائی، کسی مدنی منع کی قسمت ہے آپ کے ہاتھ میں. پرچی نکالیے اور مائک پر بتائیے کہ کس کا نام ہے آپ کے ہاتھ میں. قدرت اللہ. قدرت اللہ بھائی، آپ کے پاس آپشن لینے کی چوائس بھی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کو آپشن بھی دکھائے جا سکتے ہیں. کیا آپ آپشن دیکھنا چاہیں گے؟ جی قدرت اللہ بھائی کو دکھائیے آپشنز. قدرت اللہ بھائی 3 آپشن ہیں آپ کے پاس. حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ یا تو تھا بکریاں چرانا، یا پھر کھیتی باڑی، یا پھر تجارت. ان تینوں میں سے ایک جواب درست ہے. بکریاں چرانا. آپ نے فرمایا بکریاں چرانا. دکھائیے درست جواب کیا تھا. بکریاں چرانا جواب درست نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ تھا کھیتی باڑی. آپ سے ہوئی غلطی اور آپ 2 نمبر حاصل نہ کر سکے. دکھائیے اگلا سوال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں آیا ہے یہ سوال. پرچی نکالیں گے پرویز علی بھائی. جی پرویز بھائی بتائیے کس کا نام ہے آپ کے ہاتھ میں اور کس کی قسمت ہے آپ کی مٹھی میں؟ منظور احمد. منظور احمد بھائی. منظور احمد بھائی آسان ہے یا مشکل ہے؟ مائک میں بتائیں. آپشن دیں. آپشن لیں گے یعنی مشکل ہے. دکھائیے آپشنز. ان کے پاس آپشنز ہیں عبد الرحمن، عبداللہ یا پھر عبد الرحیم. ان تینوں میں سے ایک درست ہے، مگر کون سا؟ عبد الرحمن. آپ نے جواب دیا عبد الرحمن، لیکن درست جواب کیا تھا؟ عبد الرحمن جواب درست نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تھا عبداللہ. آپ سے بھی ہوئی غلطی اور آپ اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. دکھائیے اگلا سوال اسکرین پر. اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ آسان ہے یا مشکل؟ ہوائیاں اڑ رہی ہیں چہروں پر. پرچی نکالیں گے سلمان بھائی.
آپ کا نام آئے گا نا انشاءاللہ. جی سلمان بھائی, کس کی قسمت ہے آپ کے ہاتھ میں؟ لیجئے مائک پر. علی احمد بھائی دیں گے اس سوال کا جواب. جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ سر پلیز آپشن دیں. دکھائیے ان کو بھی آپشنز. آپ کے پاس آپشنز جو اویلیبل ہیں 3, وہ ہیں 6, 4 یا 2. قرآن پاک میں نام محمد یا تو 6 بار آیا ہے, یا 4 بار, یا پھر 2 بار. 2 سر. انہوں نے کہا 2 اور درست جواب تھا 4. آپ سے ہوئی غلطی. اور علی احمد بھائی بھی اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. دکھائیے چوتھا سوال. چوتھا سوال جو ہے آپ کی اسکرین پر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ کے پیالے سے کتنے صحابہ کرام سیراب ہوئے؟ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھوکے تھے, پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں تقسیم فرمانے کا حکم فرمایا. کتنے صحابہ کرام اس دودھ کے پیالے سے سیراب ہوئے تھے؟ پرچی نکالیں گے منظور احمد بھائی. جی مائک پر بتائیے کس کی قسمت ہے آپ کے ہاتھ میں؟ سلمان خان. سلمان خان کی قسمت. منظور بھائی. جی سلمان بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن دیں گے. دکھائیے ان کو بھی آپشنز. 100 صحابہ کرام, 80 صحابہ کرام, یا پھر 70 صحابہ کرام. 80 صحابہ کرام. انہوں نے کہا 80 صحابہ کرام, اور درست جواب تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. آپ سے ہوئی غلطی, اور آپ بھی اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. ابھی تک کوئی بھی طالب علم کسی بھی سوال کا درست جواب نہیں دے پایا. آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے والے کیا کرتے ہیں. دکھائیے 5واں سوال. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کا نام کیا ہے؟ جواب دیں گے وہ طالب علم جن کا نام نکلے گا اس پرچی میں جو نکالیں گے. علی احمد بھائی. جی علی بھائی, کس کا نام ہے آپ کے ہاتھ میں؟ پرویز علی. پرویز علی بھائی دیں گے اس سوال کا جواب. آپ جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ جواب دیں گے بغیر آپشن لیے. دیجئے جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا. لیکن آپ نے آپشنز تو لیے ہی نہیں. لیکن اگر آپ لیتے تو آپ کے پاس کیا آپشنز تھے؟ اگر ذرا دکھائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, یا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور درست جواب تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. شاید یہ سوال باقی سوالوں کی نسبت تھوڑا آسان تھا, لیکن یہی اس سیگمنٹ کی بیوٹی ہے. آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی قسمت میں آتا ہے سوال آسان یا مشکل. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے چھٹے اور آخری سوال کی جانب. دکھائیے. وصال ظاہری کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اور پرچی نکالنے کی میرے خیال میں حاجت نہیں. ایک ہی مدنی منع رہ گئے ہیں جو ابھی تک ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا جنہوں نے, اور وہ ہیں خیر بیار بھائی. جی خیر بیار بھائی جواب دیں گے یا پھر آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے خیر بیار بھائی. حالانکہ لگ ایسا رہا تھا کہ سوال آسان ہے, مگر دکھائیے آپشنز. ان کے پاس آپشنز ہیں 60 سال, 63 سال, یا پھر 65 سال. ان میں سے ایک درست ہے. 60 سال. انہوں نے کہا 60 سال, اور درست جواب تھا 63 سال. آپ سے ہوئی غلطی خیر بیار بھائی, اور آپ اپنے اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, تیسرا سیگمنٹ بھی پہنچ چکا ہے اپنے اختتام کو. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں طلباء کا اسکور. خیر بیار بھائی اپنے سوال کا درست جواب نہیں دے سکے اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. پرویز علی بھائی نے اپنے سوال کا جواب بغیر آپشنز لیے دیا اور حاصل کر لیے 2 نمبر. لیکن آگے کی سٹوری بالکل ڈاؤن ہے. سلمان بھائی, منظور بھائی, علی بھائی, قدرت اللہ بھائی, کوئی بھی اپنے سوال کا درست جواب نہیں بتا پایا اور کوئی نمبر حاصل نہ کر سکا. تو اس طرح
ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کا جو چوتھا مرحلہ ہے اس کا پہلا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں فائنل سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ 3 خوش نصیب طالب علم ہیں جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی کے لائیو کمپٹیشن میں۔ دکھائیے ٹوٹل سکور۔ فائنل سکور یہ رہا کہ خیر بیار بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، پرویز علی بھائی نے 6 نمبر حاصل کیے، سلمان بھائی نے 2، منظور بھائی نے 2، علی احمد بھائی نے 2 اور قدرت اللہ بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لگ یہ رہا ہے کہ وہ 3 مدنی منع جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی، ان کا بغیر قرآن دازی کے ہو چکا ہے فیصلہ، اور ان 3 مدنی منوں کا نام ہے خیر بیار، پرویز علی اور قدرت اللہ بھائی، جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی کے براہ راست کمپٹیشن میں اپنے شہر اور صوبے کی نمائندگی کرنے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کر کیا کرتے ہیں، اور شاید وہ جا کر باب المدینہ کراچی سے مدینہ منورہ جانے کا شرف بھی حاصل کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سلسلے کی جانب اور بلاتے ہیں مزید 6 مدنی منوں کو۔ آپ لوگ رکھیے تشریف رکھیے۔ آپ لوگوں کو سلسلے میں مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اپنا تعارف کرا دیجئے۔ میرا نام فرید اللہ اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد حیات اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ CB سے آیا ہوں۔ سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فرید اللہ بھائی۔ میرا نام محمد جاوید اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام ارشاد احمد ہے۔ میرا گھر جامپور میں ہے اور میں مدرسۃ المدینہ طوطا کالونی سوئی میں حفظ کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اگلے مدنی منع۔ میرا نام جلال الدین ہے اور میرے والد صاحب کا نام حاجی لال محمد ہے، میں جامعۃ المدینہ CB سے ہوں۔ جلال الدین بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں۔ اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام ثاقب ضیاء ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد حسین ہے اور میں جامعہ حنفیہ قادریہ سے آیا ہوں۔ ثاقب ضیاء بھائی سلسلے میں مرحبا۔ اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام نثار احمد اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام صوبہ خان ہے اور میں جامعۃ المدینہ استا محمد سے آیا ہوں۔ نثار بھائی سلسلے میں مرحبا۔ اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد حنیف ہے، میں جامعۃ المدینہ ڈیرہ الغیار سے تشریف لایا ہوں۔ سلسلے میں تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے، اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید سلسلے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ اس میں بھی شامل ہوں گے 3 سیگمنٹس۔ پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ ہے کس نے جانے ہمارے اشارے، اور تیسرا سیگمنٹ ہے آپ کی قسمت۔ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا۔ اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا جیسا کہ آپ پہلے سلسلے میں دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ہر طالب علم سے کیے جائیں گے 2 سوالات، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ تو آغاز کرتے ہیں اس مرحلے کا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا فرید اللہ بھائی آپ سے۔ پہلا سوال اس مرحلے کا یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور کون سے نبی علیہ السلام زندہ تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ انہوں نے جواب دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور درست جواب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دوسرے نبی زندہ تھے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال، دوسرا سوال ثاقب ضیاء بھائی جامعہ حنفیہ قادریہ سے۔ سوال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کتنے سال پہلے ہوئی؟ تقریباً 2000 سال پہلے۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ اگلا سوال جاوید بھائی آپ سے، یہ بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کتنے دن بعد کس نے رکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 7 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7 دن بعد آپ کا نام رکھا۔ جواب درست ہے۔ چوتھا سوال نثار احمد بھائی آپ سے، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سفر تجارت کس ملک کی طرف فرمائے؟ ملک شام کی طرف۔ ملک شام کی طرف فرمائے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ پانچواں سوال جلال الدین بھائی آپ سے، بتائیے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے اور کب جھنڈا لہرایا؟ بریدہ بن عبداللہ سلمی۔ کب لہرایا؟
جواب پر غور فرما لیجئے جلال الدین بھائی، اور آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ کے پاس. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور آپ کا وقت ہوا ختم. آپ اس سوال کے ایک حصے کا جواب دے پائے، وہ بھی نامکمل. اس کا جواب یہ تھا کہ حضرت بریدہ اسلمی بن عبد الاسلمی نہیں، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کے دوران سب سے پہلے جھنڈا لہرایا. آپ سے ہوئی غلطی اور آپ کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. چھٹا سوال یہ بتائیے کہ جمعۃ المبارک فرض ہونے سے پہلے مسلمان اس دن کو کیا کہتے تھے؟ عربا. یوم عربا. 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 جواب درست ہے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم کا رہا کتنا اسکور. اس مرحلے میں ایک مدنی منع کے علاوہ تمام ہی نے اپنے تمام سوالات کے درست جواب دیے اور حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر، سوائے جلال الدین بھائی کے جو اپنے ایک سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور انہوں نے صرف حاصل کیے ہیں 2 نمبر. تو اس طرح پہلا مرحلہ ہوا مکمل. آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. اس مرحلے میں یوں ہوگا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی آپ کو امیر اہل سنت کے کسی رسالے، کتاب یا پھر کسی VCD بیان یا آڈیو بیان یا کسی بھی کیسٹ کا اشارہ کریں گے اور اس اشارے سے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ کس چیز کا اشارہ ہے. جس مدنی منع کو اشارہ سمجھ آ جائے وہ لبیک کہے گا اور آپ کے لبیک کہنے پر آپ سے جواب لیا جائے گا. درست جواب دینے کی صورت میں آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، مگر یاد رکھیے گا کہ غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کا 1 نمبر مائنس کر لیا جائے گا. تو آئیے بڑھتے ہیں اس دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. تشریف لائیے اسلامی بھائی. آپ لوگوں نے اشارے غور سے دیکھنے ہیں. جس مدنی منع نے پہلے لبیک کہا اسی سے جواب لیا جائے گا، دوسرے سے جواب نہیں لیا جائے گا اور غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کا 1 نمبر مائنس کر لیا جائے گا. کیجئے پہلا اشارہ حضور، غور سے دیکھیے گا. جی چادر اتار رہے ہیں. جس کو ابھی تک سمجھ میں آ جائے وہ لبیک کہہ سکتا ہے. ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے گئے پھر باندھ لیے. اب اٹھائی ہے چادر، شاید بچھا رہے ہیں بلکہ اوڑھ رہے ہیں. لبیک. لبیک کہا ہے فرید اللہ بھائی نے. فرید اللہ بھائی کیا جواب دیں گے آپ؟ نماز جنازہ کا طریقہ. انہوں نے کہا نماز جنازہ کا طریقہ اور ان کا جواب درست ہے. دکھائیے اگلا اشارہ حضور. آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھا ہے، گردن پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، دبا دیا گردن. لبیک. لبیک کہا ہے حنیف بھائی نے. حنیف بھائی کیا جواب دیں گے؟ خودکشی کا بیان. خودکشی کا بیان. ان کا جواب ہے خودکشی کا بیان اور اشارہ کیا گیا تھا خودکشی کا علاج. ان کا جواب کیا کیا جائے؟ انہوں نے آدھا جواب درست دیا تو ان کا نمبر مائنس نہیں کیا جاتا، ان کو دیا جاتا ہے 1 نمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیجیے حضور اگلا اشارہ. مسکراہٹ ہے منہ پر، چادر اتار رہے ہیں دوبارہ سے، پھر اوڑھ لیے، خوشی خوشی بیٹھ رہے ہیں. لبیک. نثار بھائی نے کہا ہے لبیک. نثار بھائی کیا جواب دیں گے آپ؟ کھانے کا اسلامی طریقہ.
کھانے کا اسلامی طریقہ. جی حضور, کیا ان کا جواب درست ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل ہمارے تینوں اشارے جان لیے گئے اور درست ہی جانے گئے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم کا کیا اسکور رہا. اس مرحلے میں کیے گئے 3 اشارے اور فرید اللہ بھائی نے ہمارا اشارہ پہچانا اور حاصل کیے 2 نمبر. جاوید بھائی اشارہ نہ جان سکے اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. جلال الدین بھائی بھی خاموش رہے اور بولنے کی زحمت نہیں کی اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. ثاقب ضیاء بھائی نے بھی کوئی اشارہ نہ جانا اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. لیکن نثار احمد بھائی نے اپنا اشارہ درست جان کر 2 نمبر حاصل کر لیے اور محمد حنیف بھائی نے اشارہ آدھا درست پہچان لیا تھا تو انہیں دیا گیا 1 نمبر. اس طرح مکمل ہوئے 2 سیگمنٹس. اب رہ گیا ہے تیسرا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آپ کی قسمت. اس مرحلے میں آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا ایک سوال اور پھر ایک باکس میں جس میں آپ کے 6 طالب علموں کے نام موجود ہوں گے. ان میں سے ایک پرچی نکالی جائے گی اور جس طالب علم کا نام ہوا اس پر وہ دے گا اس سوال کا جواب. سوال آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت پر. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے سوال مشکل تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ آپشنز بھی لے سکتے ہیں. مگر آپشن لے کر درست جواب دینے کی صورت میں آپ کو 2 کے بجائے 1 نمبر دیا جائے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. دکھائیے پہلا سوال. پہلا سوال ہے کہ دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب میں رحمت آباد کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ سوال آسان ہے یا مشکل؟ ہوائیاں اڑ رہی ہیں چہرے پر اور پرچی نکالیں گے فرید اللہ بھائی. بتائیے فرید اللہ بھائی کس کا نام ہے آپ کے پاس؟ جاوید اتاری. جاوید اتاری کا نام ہے ان کے ہاتھ میں. جاوید بھائی جواب دیں گے یا پھر آپشنز لیں گے؟ آپشن. انہوں نے کہا آپشنز. دکھائیے ان کو آپشنز. جیکب آباد, ایبٹ آباد یا پھر حیدر آباد. دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب میں رحمت آباد ان تینوں میں سے کسی ایک شہر کو کہا جاتا ہے. کون سا ہے وہ شہر؟ ایبٹ آباد. چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایبٹ آباد ہی وہ شہر ہے کیا جس کو تنظیمی ترکیب میں رحمت آباد کہا جاتا ہے. اور ان کا جواب درست ہے. جاوید بھائی آپ نے آپشن لے کر درست جواب دیا اور یوں آپ نے حاصل کر لیا 1 نمبر. اگلا سوال آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر. سوال یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں آتا ہے یہ سوال. پرچی نکالیں گے جاوید بھائی. جی جاوید بھائی بتائیے گا کس کا نام ہے آپ کے پاس؟ جلال الدین اتاری. جلال الدین اتاری کی قسمت میں آیا ہے یہ سوال. جلال الدین بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن. انہوں نے کہا کہ یہ لیں گے آپشنز. دکھائیے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. 3 دفعہ, 2 دفعہ یا پھر 1 دفعہ. اور آپ کا جواب ہے 2 مرتبہ. انہوں نے کہا 2 مرتبہ اور درست جواب ہے 2 مرتبہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو آپ نے جلال الدین بھائی حاصل کر لیے ہیں درست جواب دے کر آپشن کے ساتھ 1 نمبر. اگر آپ آپشن لیے بغیر درست جواب دیتے تو آپ کو 2 نمبر دیے جاتے, لیکن آپ نے آپشنز کا انتخاب کیا اور حاصل کر سکے 1 نمبر. آئیے اگلا سوال. اہل جنت کا قد کتنا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں آیا ہے یہ سوال کس کی قسمت میں. پرچی نکالیں گے جلال الدین بھائی. جی بتائیے جلال الدین بھائی کس کا نام ہے آپ کے پاس؟ مائک میں بتائیے. فرید اللہ بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن. دکھائیے فرید اللہ بھائی کو آپشنز. اہل جنت کا قد 60 ہاتھ یا پھر 70 ہاتھ یا پھر 80 ہاتھ لمبا ہوگا. درست جواب کیا ہے فرید اللہ بھائی؟ 70. انہوں نے جواب دیا 70 ہاتھ اور درست جواب تھا 60 ہاتھ. فرید اللہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی, آپ اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. دکھائیے چوتھا سوال. مسیح اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے کہہ رہے ہیں. ثاقب بھائی نکالیں گے پرچی. جی ثاقب بھائی مائک میں بتائیے گا کس مدنی منع کا نام ہے آپ کے ہاتھ میں؟
محمد حنیف. محمد حنیف بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ مائک میں بتائیے گا. جواب دیں گے. جی بتائیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فل کانفیڈنس کے ساتھ بغیر آپشن لیے. مگر اگر آپشن لیتے تو کیا آپشنز تھے آپ کے پاس؟ دکھائیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور درست جواب تھا, درست جواب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے. جی دکھائیے اگلا سوال. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ سوال تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ آیا ہے کس کی قسمت میں. جی نثار بھائی. نثار احمد. نثار احمد بھائی نے اپنی پرچی خود ہی نکالی ہے. نثار بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن چاہوں گا. آپشنز چاہ رہے ہیں نثار بھائی. دکھائیے ان کو آپشنز. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں اصحاب میں سے کسی ایک نے پڑھائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ. مگر کون تھے وہ؟ آپشنز آپ کے سامنے موجود ہیں. امام حسن, امام حسین, یا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. 25 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس. جی نثار بھائی بسم اللہ پڑھ کے دے دیں جواب. انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ, انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور درست جواب تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. نثار بھائی افسوس آپ سے غلطی ہوئی. جی اس سیگمنٹ کا چھٹا اور آخری سوال آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر. قرآن پاک میں کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ اور پرچی میں نکال چکا ہوں اور نام ہے آخری ثاقب ضیاء بھائی کا. نو ونڈر. جی ثاقب بھائی قرآن پاک میں کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے. ثاقب بھائی دکھائیے ان کو آپشنز. قرآن پاک میں یا تو 25 انبیاء کا ذکر ہے یا پھر 30 یا 35. کتنے ہیں ثاقب بھائی؟ 35. انہوں نے کہا 35 اور درست جواب تھا 25. ان سے ہوئی غلطی اور ثاقب بھائی بھی اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس طرح ہمارے اس سلسلے کے تینوں مرحلے مکمل ہو چکے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی قسمت کے سکور کی جانب. اس مرحلے میں فرید اللہ بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب نہ دیا اور کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. جاوید بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب دیا مگر آپشن لینے کے بعد اور حاصل کیا 1 نمبر. جلال الدین اتاری نے بھی اپنے سوال کا درست جواب آپشن لے کر دیا اور 1 نمبر حاصل کیا. ثاقب ضیاء اور نثار احمد بھائی اپنے سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور کوئی نمبر حاصل نہ کیا. اور محمد حنیف بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب دیا وداؤٹ آپشنز لیے اور حاصل کر لیے ہیں 2 نمبر. اس طرح ہمارے تینوں مرحلے ہو چکے ہیں مکمل. اب ہم بڑھیں گے فائنل ٹوٹل سکور بورڈ کی جانب. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے 3 طالب علم ہیں جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی کے لائیو کمپٹیشن میں. دکھائیے فائنل سکور. تو ہو چکا ہے فیصلہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین. فرید اللہ بھائی نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر, جاوید بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 5 نمبر, جلال الدین بھائی نے حاصل کیے ہیں 3 نمبر, ثاقب ضیاء بھائی حاصل کر سکے 4 نمبر, نثار احمد بھائی نے 6 اور محمد حنیف نے 7 نمبر حاصل کیے. اس طرح وہ 3 خوش نصیب طالب علم جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی. نمبر 1 فرید اللہ اتاری, نمبر 2 نثار احمد اتاری اور نمبر 3 محمد حنیف اتاری. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہو چکا ہے ان 6 طلباء کا فیصلہ جو جائیں گے باب المدینہ کراچی کے لائیو کمپٹیشن میں اور نمائندگی کریں گے صوبہ بلوچستان اور پاک برکاتی کابینات کی. اب ان 6 مدنی منوں کو باب المدینہ کراچی آنے کا دعوت نامہ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک حجازی کابینہ پیارا بھائی سے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور مدنی منوں کو اپنے دست مبارک سے باب المدینہ کراچی آنے کا دعوت نامہ پیش فرمائیں.
علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح مکمل ہوا پاک برکاتی کابینات سبی بلوچستان کا مدنی انتخاب، اور اس کا آؤٹ کم رہے یہ 6 مدنی منع جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہی 6 مدنی منع جائیں گے باب المدینہ کراچی اور نمائندگی کریں گے اپنی کابینات، پاک برکاتی کابینات کی۔ اللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کو اور تمام ہی سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔